أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے سے اہل القرآن؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو جاننے اور پہچاننے کی بہت کوشش کر رہے ہوں گے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی محبت کو سب سے معزز اور عظیم نعمت قرار دیا ہے۔ میں اس کی تعریف کرتی ہوں، میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے۔ اس نے انسان کو ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے ہدایت، نور اور نفس کو عیوب کے پاکیزہ کرنے کی دعوت دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ اتنا کرم کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پہ اتنا رحم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے پیارے اسماء الحسنہ کو جانیں، اس کی معرفت حاصل کریں، اور یہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، کیسا ہے، اس کی صفات کیسی ہیں۔ کیونکہ جب تک ایک بندہ مومن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی تو یقین جانے وہ حق ادا کر ہی نہیں سکتا اس ذات کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک بندہ اپنے رب سے مکمل محبت نہ کرے، اور نہ تو محبت کی اس سے زیادہ واضح تحدید کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس سے بہتر تعریف ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جس سے مکمل طور پہ محبت کی جائے، اور اسی کے لیے ہی الوہیت، عبودیت، خشوع اور خضوع اور مکمل محبت لائق و زیبا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی شان جیسی کوئی شان نہیں، کیونکہ خالق و موجد سے زیادہ دلوں کو کوئی چیز محبوب نہیں۔ وہ تو اللہ ہے، الہ ہے، معبود ہے، برحق ہے، ولی ہے، مولا ہے، رب ہے، تدبیر کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، اور اسی کی محبت دلوں کی نعمت ہے۔ روح کی حیات ہے، نفس کا سرور ہے، دلوں کی غذا ہے، عقلوں کا نور ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اندرونی عمارت ہے، اور مخلص دل، پاکیزہ روح اور عقل سلیم کے مطابق اللہ کی محبت، اس سے انسیت اور اس کی ملاقات کے شوق سے زیادہ خوبصورت، پاکیزہ، رازدار اور بہتر نعمت کوئی اور نہیں ہے۔ آج ہم اللہ کے کرم سے، اس کی توفیق سے ایک بہت خوبصورت اسم الودود کو جاننے جا رہے ہیں۔ یقین جانیں اس اسم کو بولتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے، اور اللہ کی محبت دنیا میں تمام چیزوں کی محبت پہ غالب آ جاتی ہے۔ اور یہی ایک چیز ہے یا ایک پراپر ڈیسٹنی ہے ایک مومن کی، جس کے حصول کے لیے وہ دن رات اپنے نفس سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے جنگ کرتا ہے۔ اور جب الودود کی محبت اٹین ہو جاتی ہے تو کیسے الودود اپنے بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے، کیسے وہ اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے، اور کیسے یہ دنیا خوبصورت بن جاتی ہے، عبادتوں میں مزہ آنے لگتا ہے، دل میں سکون ہوتا ہے، اور دنیا سے کوئی سروکار نہیں رہتا۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل، اس کے کرم، اس کی رحمت سے جانیں گے، اور میری اللہ سے دل سے دعا ہے کہ الودود ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے سرشار کر دے۔ آج اس نشست سے اٹھنے سے پہلے ہمارے دل
اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں۔ اور الودود کون ہے، اس کی ذات کتنی بڑی ہے، اس کی محبت تمام محبتوں پہ کیسے غالب ہے، آج اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ معرفت ہمیں دے دے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الودود کا مادہ ہے واو دال دال۔ الودود کے لغوی معنی ہے بہت محبت کرنے والا، اپنے بندوں کو چاہنے والا، اپنے بندوں کا محبوب۔ اب آئیے الودود کی اصطلاحی تعریفوں پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اس اسم کے تحت 3 تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں۔ امام زجاجی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دوستوں اور اپنے نیک بندوں کے لیے ودود ہے، یعنی وہ ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے زندگی جو انسان گزارتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، نفس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور پوری زندگی ایک جہاد کی صورت میں گزارتا ہے، تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم اتنی زندگی کیئرفلی گزار رہے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اتنا خوبصورت جواب ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، کتنی بڑی دولت ہے یہ کہ اگر ہم متقی بن جائیں گے، تقوی اختیار کریں گے، نیک بننے کی کوشش کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ ہم سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر اس سوچ کے ساتھ ہر گناہ سے بچا جائے، اپنے نفس کو قابو میں رکھا جائے، کسی کے آگے زبان نہ کھولی جائے، صبر کیا جائے، forgive and forget کی فلسفی اپنائی جائے، تو یقین جانیں یہ قربانیاں کچھ بھی نہیں لگتی، کیونکہ جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو گئی اسے ہر چیز حاصل ہو گئی۔ امام حلیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، الودود جل جلالہ وہ ذات ہے جو فرما بردار لوگوں کو پسند کرتی ہے، یعنی وہ ان کے اعمال سے راضی ہے اور ان اعمال کے بدلے میں ان سے احسان کا معاملہ کرتی ہے اور اس پر ان کی تعریف بھی کرتی ہے۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے یا ہم کسی کی محبت کے دعوے دار بنتے ہیں، تو انسان جو کہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی ساری باتیں مانی جائیں، اور عاشق محبوب کی تمام باتیں مانتا ہے۔ تو جب بینگ مسلمز ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور ہم یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو ہم پہ ایک فرض آ جاتا ہے کہ ہم نے اب اپنی تمام زندگی اس محبوب کی بتائی ہوئی شریعت کے لحاظ سے گزارنی ہے۔ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جو اسے ناپسند ہو۔ جو بھی آپ کا فیوریٹ بندہ ہے دنیا میں، صرف 1 سیکنڈ اس کے بارے میں سوچئے جس سے آپ کو بہت محبت ہے۔ آپ کیا کبھی چاہیں گے کہ آپ کی کسی ذرا سی بھی حرکت سے اس کو تکلیف ہو؟ تو جب ایک بندہ مومن یہ اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں آپ کی محبت میں شدید ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہے اس کو اللہ کی نافرمانی کے کام اچھے لگیں، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان میں انوالو ہو؟ تو جب ایک بندہ مومن تقوی اختیار کرتا ہے، نفس کو مارتا ہے، اللہ سے محبت کا صرف دعویٰ نہیں کرتا، اپنی زندگی کو اس کے اکارڈنگلی پلان کرتا ہے، چینج کرتا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہے اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اعمال سے راضی ہو جاتے ہیں، دنیا میں اس کے اعمال کا بدلہ دیتے ہیں، اس سے احسان کا معاملہ کرتے ہیں، اور پھر فرشتوں میں اس کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے الودود کی مبارک ذات۔ ایک اور تعریف دیکھتے ہیں۔
الودود وہ ذات ہے جس کے انعامات کی کثرت کی وجہ سے اس کی سے محبت کرنی چاہیے۔ ذرا غور تو کریے اپنی ذات پہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی قوت دی، ہمیں دیکھنے کی طاقت دی، ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، ہمیں بغیر تکلیف کے سانس آ رہی ہے، ہم اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، ہم چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کھانے کو دیا، پینے کو دیا، ہمارے سر پہ چھت دی، ہمیں اولاد دی، ہمارے تن پہ کپڑا دیا، ہمیں ماں باپ جیسی عظیم نعمتیں عطا کی، رشتے عطا کیے، اور اسی طرح اگر گنتے جائیں تو اتنی نعمتیں ہیں جن کو نہ ہم گن سکتے ہیں نہ جن کا شمار کر سکتے ہیں۔ اور اللہ ایسی محبت کرنے والا ہے کہ انسان کو دیتا ہی جاتا ہے، دیتا ہی جاتا ہے، کبھی بھی اپنی دی ہوئی چیز کو نہیں روکتا۔ انسان جو کہ اس کی مخلوق ہے وہ اس کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ بھی جاتا ہے، اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے بہت سے ایسے راستے اختیار کرتا ہے جس سے الودود نے منع کیا ہے، لیکن وہ الودود ہے، اس کی ذات محبت سے بھری ہوئی ہے، پھر بھی نہ رزق میں کمی کرتی ہے نہ ہی کوئی تکلیف دیتی ہے۔ تو الودود وہ ذات ہے جس کے انعامات کی کثرت کی وجہ سے اس سے محبت کرنی چاہیے، یعنی ان بے شمار نعمتوں کی وجہ سے اس کی ذات اس کے لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے اور اس کی تعریف کی جائے۔ کوئی ہمیں گفٹ دیتا ہے تو ہم کیسے اس کے گن گاتے ہیں، کیسے اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اور ہمارا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اور ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہاں وہ مجھے کتنا پسند کرتا ہے کہ وہ مجھے گفٹ دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی بڑی ذات جس کے سامنے ہماری اوقات ایک ذرے کی بھی نہیں ہے، جب سے ہم پیدا ہوئے اور اتنی عمر گزر گئی وہ ہمیں دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، اور محبت کا تقاضا کیسے پورا کیے جا رہا ہے کہ ہم نے اتنے گناہ کر دیے، اتنی دفعہ اس کے خلاف، اس کے اگینسٹ، اس کی بتائی ہوئی شریعت کے خلاف کام کر دیے، لیکن اس نے ہمیں دینا بند نہیں کیا۔ وہ ہے الودود، اپنے بندوں کو چاہنے والا، اور کیسی خوبصورت چاہت ہے الودود کی۔ ابن عباس نے فرمایا الودود کے معنی الحبیب کے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الودود الود سے ماخوذ ہے جس کے معنی خالص محبت کے ہیں۔ اس اسم کا اطلاق اللہ رب العزت کی ذات عالی پر دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ رب العزت محبت کرنے والے ہیں، یعنی اپنے انبیاء، فرشتوں اور نیک بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ محبوب بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے انبیاء، فرشتے اور نیک بندے سب محبت کرتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک اللہ رب العزت کی ذات سے زیادہ محبوب اور کوئی شے نہیں ہوتی۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ بات ضروری ہے کہ بندوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑی ہو، غالب ہو، اور باقی ساری محبتیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا خود سے سوال کرتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتی ہوں، اور دل میں سچا جواب دیجیے گا کہ میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتی ہوں۔ ہم تب تک مومن نہیں ہو سکتے، ہم تب تک اللہ کے فیوریٹ بندے نہیں ہو سکتے جب تک ٹاپ موسٹ پرائیورٹی پہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نہ ہو۔ یہ گھر مجھے اللہ نے دیا، اگر اس کی محبت دینے والے کی محبت پہ غالب آ جائے تو کتنی غلط بات ہے۔ میری اولاد مجھے اللہ نے دی، اور اگر میری اولاد میرے حواسوں پہ اتنی سوار ہو جائے کہ میں اللہ کو بھول بیٹھوں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ میرے شوہر مجھے اللہ نے دیے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دینے والے کو میں دیے ہوئے پہ مقدم کر دوں؟ ہر نعمت، ہر چیز اللہ کی دین ہے۔ میرا اپنا آپ، یہ جسم، یہ شکل، یہ صحت، یہ زندگی اللہ کی دین ہے۔ تو کوئی بھی چیز اگر میری زندگی میں اللہ کی ذات سے اوپر چلی گئی
اور میں نے اس کو اپنی زندگی میں اللہ کی ذات سے اوپر پرائیورٹی دے دی تو کتنا ہی غلط ہو جائے گا، اور پھر میں کیسے کہہ سکوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں محبت کرتی ہوں۔ محبت فاتح عالم، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ذات ٹاپ موسٹ پرائیورٹی پہ ہوتی ہے۔ پھر اف اینڈ بٹس پہ بات نہیں ہوتی، پھر یہ نہیں ہوتا کہ کیسے کروں گا، کیوں کروں گا، لوگ کیا کہیں گے۔ محبوب کے لیے تو انسان سولی بھی چڑھ جاتا ہے، پھر مشکل نہیں لگتی، پھر شریعت پہ چلنا کچھ مشکل نہیں لگتا، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں، دنیا والے آپ کو کس نام سے پکار رہے ہیں۔ سب سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ میرا اللہ جو الودود ہے، جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، کیا وہ مجھ سے راضی ہے؟ پھر لوگوں کو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے، زندگی میں نفس کی جنگیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ہر چیز میں اگر کوئی کمی آتی ہے تو وہ آپ کو مینٹلی ڈسٹرب نہیں کرتی، انسٹیبل نہیں کرتی، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ الودود مجھے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جان کا نقصان ہو جاتا ہے، اپنے پیارے چلے جاتے ہیں، دکھ تو رہتا ہے، لیکن انسان یہ یاد رکھتا ہے کہ وہ الودود جو مجھے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے میرے ساتھ ہے، اور اس الودود کے لیے مجھے زندگی بہت اچھے طریقے سے، بہت اعلیٰ طریقے سے اس کی فرما برداری میں گزارنی ہے، کیونکہ وہ سب چیزوں سے ٹاپ موسٹ پرائیورٹی پہ ٹاپ موسٹ ہے۔ الودود وہی ذات ہے جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اس کے بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور بزرگی احسان کرنے والے کے لیے ہے۔ وہی ذات ہے جس نے اپنے بندوں کے دلوں میں محبت کو پیدا کیا اور پھر اسی محبت کا ان کو بدلہ عطا کیا۔ حقیقت میں یہی چیز اللہ پاک کی طرف سے بندوں پر احسان ہے جو اللہ پاک بغیر عوض، بغیر بدلے کے عطا فرماتے ہیں، اور بندوں کی طرف سے شکر کی امید و توقع کے بغیر ان کو ہر چیز عطا فرماتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بندوں کے شکر ادا کرنے کے محتاج نہ ہونے کے باوجود شکر ادا کرنے والوں کو ان کے شکر ادا کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم جب بھی کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، کسی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں ان ریٹرن وہ بھی ہم سے محبت کا اظہار کرے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کتنی بابرکت ہے، وہ کتنی محبت کرنے والا ہے، وہ حقیقت میں الودود ہے کہ ہم جب اس کا شکر ادا نہیں بھی کر رہے ہوتے، پھر بھی وہ ہمیں دیے ہی جاتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ اسم مبارک 2 جگہ آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، اِنَّ رَبِّی رَحِیمٌ وَدُودٌ، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ رحیم یعنی رحمت کے تقاضوں سے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور ودود یعنی محبت کے تقاضوں سے اطاعتوں کو قبول کرنے والا ہے۔ ایسا رحیم اور ودود رب کی طرف انسان کی اطاعت اور عبادت بہت ضروری ہے، اور اس سے اس کی طرف رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری جگہ سورہ بروج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی ہے بخشنے والا، محبت کرنے والا۔ اس کی بخشش اور محبت کی بھی کوئی حد نہیں ہے، وہ اپنے فرما بردار بندوں کی خطائیں معاف کرتا ہے، ان کے عیب چھپاتا ہے، اور انہیں طرح طرح کے لطف و کرم اور عنایت و شفقت سے نوازتا ہے۔ زندگی میں انسان کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی تو وہ ایک جاہلیت کی، گناہوں کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ اس پہ اپنا خاص کرم کرتا ہے، اس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، اپنی معرفت دیتا ہے، اور وہی انسان جب پلٹ کے توبہ کر کے روتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنا سر سجدے میں رکھ کے اس الودود کے سامنے آتا ہے تو اتنے پیار سے وہ اسے تھام لیتا ہے، کبھی پرانی باتوں کا تانا نہیں دیتا، کبھی یہ نہیں کہتا کہ تو نے یہ کیا وہ کیا، بلکہ کہتا ہے آجا میرے بندے، میں تیرے لیے تیرے انتظار میں کھڑا ہوں۔ کیا کبھی ایسی محبت کی مثال دنیا میں مل سکتی ہے؟ آج جتنے زیادہ سے زیادہ محبت کوئی کسی سے کر لے،
کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو بینگ ہیومنز ہم لوگ تانا ضرور دیتے ہیں، اور اگر تانا نہ دیں تو کبھی نہ کبھی جتا دیتے ہیں. لیکن الودود کتنی بڑی ذات ہے، وہ کبھی نہیں کہتا کہ تو نے پچھلی زندگی میں یہ کیا، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی پھر تو نے یہ کیا، بلکہ وہ باہیں پھیلائے ہوئے اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ توبہ کرے، میرے پاس آ جائے، اور پھر ایسے معاف کرتا ہے کہ اس کے گناہوں کو بھی اس کی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انسان یہ سب جانتے ہوئے بھی اگر اپنے خالق سے محبت نہ کرے تو کتنا ہی بے وقوف اور ناقص العقل ہوگا وہ انسان. امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ رب العزت بغیر کسی حاجت اور ضرورت کے اپنی مخلوق سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی تعریف کرنے والے ہیں اور ان پہ احسان کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اطاعت و محبت کا نتیجہ ہے. جو اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوگا، اس کے احکامات کو پورا کرے گا، منع کردہ چیزوں سے بچے گا اور اپنی محبت میں سچا ہوگا، وہ تعلق کا ذائقہ، قرب کی لذت اور مناجات کی سعادت کو حاصل کر لے گا. پھر ایسی مٹھاس، ایسی حلاوت اللہ دے دیتا ہے کہ اس کا نام لیتے ہی دل مطمئن ہو جاتا ہے. کوئی بڑی سے بڑی مشکل لگتی ہی نہیں ہے. آزمائش میں بھی انسان صبر کر جاتا ہے اور اس کو صرف ایک فکر رہتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے جس سے اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے. پھر اللہ کے لیے کسی کو معاف کرنا، کوئی قربانی دینا، اپنے آپ کو کور کرنا، کسی بھی حکم کی اطاعت کرنا انسان کے لیے بالکل مشکل نہیں رہتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الودود کی محبت کی دو اقسام ہیں. ایک ہے محبت عامہ، جو کہ تمام دنیا میں موجود مخلوق کے لیے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے، تمام انسانوں سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اس نے پوری کائنات کو تمام انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے. ہر انسان کو نعمتیں دیتا ہے اور اس کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اور دعوت ضرور ایک دفعہ اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. اور دوسری محبت ہے محبت خاصہ، جو کہ خاص طور پہ اس کے اطاعت گزار بندوں کو نصیب ہوتی ہے، جو اس کو پانے کے لیے، اس کی محبت کو پانے کے لیے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں، پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارتے ہیں، اس کی فرما برداری میں گزارتے ہیں اور ہر قسم کی قربانیاں دیتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان سے محبت کر لیتا ہے تو ان کو اپنی عبادت کی حلاوت عطا کرتا ہے. ان کی زبان ہر وقت اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے پر رہتی ہے. ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دنیا کے غموں اور فکروں سے نجات دیتا ہے، اور پھر عبادتوں میں وہ مزہ، وہ مٹھاس آنے لگتی ہے جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الودود کن بندوں سے محبت فرماتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے آئیے ایک واقعہ دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کی زیارت اور اس سے ملاقات کے لیے چلا. وہ دوسری بستی میں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو اس کا منتظر بنا کر بٹھا دیا. جب وہ اس تک پہنچا تو فرشتے نے، جو انسانی شکل میں تھا، اس سے پوچھا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، اس بستی میں میرا بھائی ہے، اس سے ملنے جانے کا ارادہ ہے. فرشتے نے کہا، کیا تمہارا اس پر کوئی حق ہے کہ اس کی وجہ سے وہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، نہیں، جانے کا سبب سوائے اس کے کچھ نہیں کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. فرشتے نے کہا، بلا شبہ میں تمہارے لیے اللہ کا فرستادہ ہوں اور یہ پیغام دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے اس طرح محبت فرماتے ہیں جیسے تم اس سے محبت کرتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہر اس بندے سے محبت فرماتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بندوں سے، تمام ان بندوں سے محبت فرماتا ہے جو اللہ کی مخلوق کا، اللہ کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کسی کے خلاف کوئی دل میں کینہ نہیں رکھتے، کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ کے بندوں کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6040۔ آج کی دنیا میں تمام لوگ شہرت کے لیے بھاگ رہے ہیں، مشہور ہونے کے لیے بھاگ رہے ہیں، لیکن کسی کے دل میں کسی کے لیے حقیقی محبت ہونا، یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ دنیا والے اس کی محبت میں گرفتار ہو جائیں، اس سے دل سے محبت کریں، تو اس کو بس چاہیے کہ وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہوگا، دنیا مخلوق کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیں گے۔ اللہ کی محبت کے مستحق لوگ کون ہیں؟ متقی لوگ، فرمانبردار لوگ اور نیکوکار لوگ، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ، صلح رحمی اور لوگوں سے مہربانی کرنے والے لوگ، یہ تمام لوگ اللہ کی محبت کے مستحق ہیں۔ اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کر دینے والے لوگ، دلوں کو جوڑنے والے لوگ اللہ کی محبت کے مستحق ہیں۔ زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رشتوں سے گھیرے ہوا ہے، اور سب سے مشکل کام انہی رشتوں میں رہتے ہوئے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے جو لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہے، جو زبان سے ایسے کلمات ادا کرتے ہیں جس سے لوگوں کے دلوں کو تسکین ملے، ان کے دل کو سکون ملے، نہ کہ ان کے دل کٹ جائیں، پھٹ جائیں۔ آج زبان سے ہم ایسے تیر چلاتے ہیں کہ اگلے کا دل خون کے آنسو رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن کہتے کہتے اگلے کو ہم خون زدہ کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو دلوں کو جوڑیے، صلح رحمی سے کام لینے والوں میں سے شامل ہو جائیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جو انبیاء ہیں نہ شہداء، لیکن شہداء اور انبیاء ان پہ رشک کریں گے۔ اس کی وجہ ان کا اللہ تعالیٰ سے قرب اور اس کے ساتھ مجلس ہوگی۔ ایک اعرابی اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے ان کی صفات بیان کریں اور ان کو واضح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ غیر معروف قبائل کے نامعلوم النسب لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے لیے باہم دوستی رکھیں گے اور اسی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے منبر رکھے گا۔ دوسرے لوگ خوف زدہ ہوں گے لیکن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولیاء ہیں کہ فرمان الہی کے مطابق جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سلسلہ احادیث صحیحہ کی حدیث ہے 2496۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہو جائیں تو ہمیں اس کی مخلوق کا خیال رکھنا ہے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے، اور ہر وہ کام کرنا ہے جس میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ کی راہ میں جہاد اور خرچ کرنے والوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ محسنین، احسان کرنے والوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اپنے نفسوں کو اللہ کی اطاعت پہ لگانے والوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔
آج کے دور میں 2025 میں ہم نفس پرست ہو گئے ہیں. ہر بات میں ہم کہتے ہیں ہمارا دل کر رہا ہے یہ کھا لیں، ہمارا دل کر رہا ہے فلاں برانڈ کا جوڑا لے لیں، ہمارا دل کر رہا ہے یہ کر لیں. لیکن ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کی ہے، جب ہم اس سے رکتے ہیں، اپنے نفس کو اپنے ہاتھوں کو چلتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہ کی محبت میں یتیم اور مسکین کو کھانا کھلانے والے سے اللہ محبت کرتا ہے، انصاف کرنے والے سے، اللہ پر توکل کرنے والے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بے انتہا محبت کرتے ہیں. اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور تقوی اختیار کرنے والے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اللہ کے حرام کردہ سے رکنے والا اور گناہوں سے خود کو بچانے والے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام دیتے ہیں کہ اس انسان کو اپنی محبت کے لیے چن لیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کو وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں. اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں. اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے. وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی خوبصورت صحیح بخاری کی حدیث ہے 6502. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے کہ فرائض تو انجام دیے جائیں لیکن نوافل میں بھی کثرت کی جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا؟ زیادتی کرنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، حد سے گزرنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، تکبر اور فخر کرنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، خیانت کرنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا. اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے. قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے. سنن ترمذی کی حدیث ہے 2036. تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو دنیا کی تمام فتنوں سے بچا لیتا ہے. آج ہم بار بار کہتے ہیں کہ فتنوں کا دور ہے، اس دور میں بچنا بہت مشکل ہے. یقین جانیں ہم خود کسی طرح سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. بچانے والی ذات صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. الودود یہ ہے جو انسان کی دنیا کی زندگی کو آسان کرتا ہے اور پھر اس کو تمام فتنوں سے بچا لیتا ہے. الودود سے محبت حاصل کرنے کی بہت سی تدبیریں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہم کیسے الودود کی محبت حاصل کر سکتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنا. جیسے کوئی شخص کسی کتاب کی شرح کرتے ہوئے کتاب والے کی مراد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت کی کتاب میں تدبر اور غور کرنا الودود کی محبت حاصل کرنے کا راستہ ہے.
اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کرنا الودود کی محبت کے طرف لے جاتا ہے۔ زبان سے، دل سے، عمل سے، حال سے جس قدر ذکر ہوگا اس قدر محبت الہی حاصل ہوگی۔ پھر اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ رب العزت کی محبوب چیزوں کی خاطر قربان کر دینا، اللہ رب العزت کے اسماء و صفات میں دل کی گہرائیوں سے غور کرنا، کیونکہ جس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے اسماء و صفات کے ذریعے حاصل کر لی وہ ضرور اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات اور انعامات اور ظاہری اور باطنی نعمتوں کو سوچنا، کیونکہ احسانات کا استحضار محبت کا سبب ہے۔ جب اللہ رب العزت دنیاوی آسمان پر اپنی شان کے موافق نزول فرماتے ہیں، یعنی تہجد کے وقت، اس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا تاکہ اس کے ساتھ مناجات کی جائے، اس کے کلام کی تلاوت کی جائے، آداب عبودیت کو اختیار کر کے دل میں اس کی معرفت کا نور حاصل کیا جائے، پھر اس خلوت کو استغفار اور توبہ پر ختم کر دینا الودود کی محبت کے حصول کا طریقہ ہے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرے اور پھر ایسے کاموں سے بچا جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اس اسم کے تحت ایک بہت پیاری دعا ہمیں سکھائی گئی ہے جو ہمیں یاد کر لینی چاہیے، اور میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگی اور کثرت سے مانگنی چاہیے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ الہی، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت رکھتا ہو، اور وہ کام جو مجھ کو تیری محبت نصیب کرے۔ امام رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس اسم سے بندے کے لیے سبق آموز حصہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے حدود شریعت میں رہتے ہوئے محبت کرے، جس کے لیے نمونہ اور مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما کہ یہ لوگ نادان ہیں۔ جو نبی اپنے دانت مبارک شہید کرنے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرے تو امتی بھی اس کا کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا کہ جو اپنے نبی کی اقتداء کرتے ہوئے مخالفین کے لیے ہدایت کی دعا کرے۔ اس اسم سے تعلق پیدا کرنے والوں یعنی ہم سب کو چاہیے کہ ہم الودود کی محبت کو اپنے اعمال کے ذریعے بڑھائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے جو تدبیریں ہمیں بتائی گئی ہیں ان کو اختیار کریں۔ جب بندہ الودود کا محبوب بنے اور اس کی ذات کو اپنے محبوب بنانے والی زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنانے والی دعا کو خوب اہتمام سے مانگے گا، اور دعائیں الودود قبول کرنے والا ہے، پھر وہ ایسی محبت دل میں ڈال دے گا کہ زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا اس کی مخلوق سے بھی محبت کرتا ہے۔ پھر جو لوگ ہدایت پہ نہیں ہوتے، جو لوگ اس کا حق مار لیتے ہیں، وہ ان کو بھی کبھی بددعا نہیں دیتا بلکہ ہمیشہ ان کی ہدایت کی بھی دعا مانگتا ہے اور اس فکر میں رہتا ہے کہ اس کے پیارے اللہ سے محبت کریں اور اس کو جان لیں۔ دنیا میں بسنے والے سارے انسان، کالے گورے عرب عجم، سب کے دلوں میں الودود کی محبت پیدا کرنے کی پھر وہ بندہ مومن کوششوں میں لگ جاتا ہے۔ سب کے دلوں کا رخ دنیا کی چیزوں کی محبت سے ہٹا کر الودود کی محبت کی طرف آ جائے، اس کوشش میں پھر اس کی زندگی گزرتی ہے۔ میری دل سے یہ دعا ہے کہ الودود مجھے، آپ کو، ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی محبت کے لیے چن لے، کیونکہ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو دنیا کی کوئی چیز، کوئی کام مشکل نہیں رہتی۔ پھر دنیا صرف ایک مسافر خانہ لگتی ہے جس میں سے ہمیں گزر کے اپنے
محبوب حقیقی کے پاس جانا ہے، پھر یہ راستہ بالکل مشکل نہیں لگتا اور اس میں آنے والی مشکلیں بھی اللہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ اسی دعا کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔